سورہ احزاب کی آخری آیات میں، سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکامات نازل فرمائے۔ دو قسم کے احکامات تھے۔ ایک تو یہ کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لے کے جایا کرو، اور جب مومن عورتیں، مسلمان عورتیں باہر نکلیں تو اپنے سر سے لے کر اپنے پاؤں تک وہ بڑی چادریں ڈال لیا کریں، تاکہ باہر اوباشوں کو، عورتوں سے چھیڑ خانی کرنے والوں کو اور عورتوں پر بدنگاہی کرنے والوں کو پتہ چلے کہ یہ پردے دار عورتیں جو ہیں یہ مسلمانوں کی عورتیں ہیں۔ جبکہ اس زمانے میں لونڈیاں پردہ نہیں کرتی تھیں اور کافرہ عورتیں بھی پردہ نہیں کرتی تھیں، تو اس زمانے میں علامت بن گئی کہ جو بی بی پردے میں ہوگی وہ مسلمانوں کی عورت ہوگی۔ اس لیے جب دو یہودیوں نے ایک مسلمان عورت کے پردے کو ہٹا کے اس کا چہرہ دیکھنا چاہا، مسلمان عورت گئی ان کی دکان میں کوئی چیز لینے کے لیے، دو یہودی بیٹھے تھے، انہوں نے کوشش کی کہ اس کے چہرے کو کسی طرح دیکھیں، تو مسلمان بی بی پردے میں بالکل چھپی ہوئی تھی، اس نے چھوارے یا کھجوریں لینی تھی، ان کو پسند نہیں آئیں، وہ واپس آنے لگی، تو انہوں نے کیا کیا، اس بی بی کی چادر کے کونے پر پاؤں رکھ دیا، وہ چلنے لگی تو چادر بھی اتر گئی اور بی بی گر بھی پڑی۔ یہ بات جب آقا علیہ السلام تک پہنچی تو حضور علیہ السلام نے بنو نضیر جو قبیلہ تھا یہودیوں کا، ان کے خلاف جنگ فرمائی، اور ان کو میرے آقا نے مدینہ بدر کر دیا تھا محض اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک مسلمان عورت کے پردے کی توہین کی تھی۔ تو اس زمانے میں پردہ مسلمان عورت کا زیور تھا اور اس کی علامت تھی۔ اس لیے جب آقا کی بارگاہ میں کوئی کہتا یا رسول اللہ میں مومن ہوں، تو حضور اس سے ایمان کی کچھ علامتیں پوچھتے تھے۔ حضرت حارث بن مالک الانصاری سے فجر کی نماز کے بعد جب ہاتھ ملا کے پوچھا کیف اصبحت یا حارث، بتاؤ تمہاری صبح کیسے ہوتی ہے، تمہاری شام کیسے ہوتی ہے؟ انہوں نے عرض کی اصبحت مؤمنا حقا، حضور میری صبح بھی مومن حقانی کے طور پر ہوتی ہے، میری شام بھی مومن حقانی کے طور پر ہوتی ہے۔ اس پر فرمایا فانظر ما تقول، مومن ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اپنے ایمان کی علامتیں تو بتا کہ تو مومن ہے، تو کچھ نشانیاں بتا کہ ایمان تیرے پاس ہے تو وہ کیسا ہے۔ تو اس لیے ہم جو نام کے مسلمان ہیں کہ باپ کلمہ گو تھا تو اس کے گھر میں پیدا ہو گئے، مسلمان کی سب سے بڑی علامت یہ بن گئی۔ آقا علیہ السلام نے ایمان کی موجودگی بھی کی علامتیں بتائی ہیں کہ ایک بندے کے اندر ایمان موجود ہوگا تو کیا علامت ہے، وہ مومن ہے یا کافر ہے، تو اس کی علامتیں بھی حضور نے بتا دی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا تین چیزیں ہیں، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں جس آدمی کے اندر پائی جائیں وہ ایمان کی مٹھاس، اس کی حلاوت، اس کی چاشنی کو پا لے گا، اس کو خود محسوس ہوگا کہ میں مومن ہوں۔ تین چیزیں اس کو خود اندازہ ہوگا اور خود یقین ہوگا کہ میں ایمان کی منزل پر قائم و دائم ہوں اور ایمان کی دولت مجھے اللہ نے عطا فرما دی ہے۔ پہلی بات ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ سے اور اللہ کے محبوب سے وہ ایسی محبت کرتا ہو ویسی محبت کائنات میں کسی اور سے نہ کرتا۔ یہ بات اگر اس کے اندر پائی جائے اور خود اسی کو یقین ہو کہ میں اللہ کی الوہیت پر، اللہ کی شان پر، اللہ کی عظمت پر، اللہ کے دین پر، اللہ کے دین کے احیاء پر، اللہ کے دین کے پھیلاؤ پر میرا سب کچھ قربان، میں کٹ مرنے کے لیے تیار ہوں،
اور اللہ کی محبت میں ہر وقت اس کو وارفتگی رہتی ہے، وہ لوگوں سے تعلقات بھی اللہ کے لیے قائم کرتا ہے اور لوگوں سے دشمنیاں بھی اللہ کے لیے کرتا ہے، کہ ایک شخص اللہ کا دوست ہے تو اس کی دوستی اللہ کے لیے ہے، ایک شخص اگر اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے دین کا دشمن، اللہ کی آیات کا دشمن، تو اس کی اپنی ذاتی غرض کے لیے اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے، دشمنی اس وجہ سے کہ یہ اللہ کا دشمن ہے۔ یہ کسی کو عطا کرتا ہے تو قوم، برادری، چہرہ، یہ نمود و نمائش دیکھے بغیر اللہ کی رضا کے لیے عطا کرتا ہے، عطا کرنے سے ہاتھ کو روک لیتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، اور آقا علیہ السلام کی ذات کے لیے، حضور کی محبت اور حضور کے عشق کے لیے آقا کی ذات کو مرکز و محور بنا کر دوسرے سے محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے کہ یہ حضور کا محب ہے، حضور کا عاشق ہے، حضور کا غلام ہے، آقا علیہ السلام کی تعریفیں بیان کرتا ہے، حضور کے خوبصورت مکھڑے کی باتیں سناتا ہے اور حضور کے دور کی یادیں تازہ کرواتا ہے، محض اس لیے محبت ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو مبارک ہو، اس کے اندر ایمان کی مٹھاس کی پہلی سیڑھی موجود ہے، اور اس کو پھر کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے، نشانی بتا دی آقا علیہ السلام نے۔ دوسری بات فرمایا ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، جس سے بھی محبت کرے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے، اور آقا علیہ السلام نے اس کی بڑی خوبصورت جزا بیان کی۔ ہمارا تعلق کہیں دنیاوی غرض کے لیے ہوتا ہے، دنیاوی مال کی طلب میں، کوئی دنیاوی لالچ، ایک بندہ کریمنل ہے تو وہ کسی سے اس لیے تعلق رکھتا ہے کہ کل کو میں کوئی جرم کروں گا تو میرے اس جرم کے بعد مواخذے میں، پکڑ میں یہ بندہ میرا ساتھ دے گا، تو کسی کی کوئی نیت ہوتی ہے، کسی کی کوئی نیت ہوتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، دو بندے اللہ کی رضا کی خاطر ملتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھڑے سنتے ہیں، دکھ درد اگر وہ دور نہیں کر سکتے تو ایک دوسرے سے شیئر کر کے، تقسیم کر کے ایک دوسرے کو تسلی، دلاسا دلاتے ہیں، اور جتنی لمحے وہ بیٹھتے ہیں ان کی گفتگو، ان کی باتیں اللہ کی رضا کے لیے، ایک دوسرے کو تسلی اور دلاسا دلانے کے لیے، ایک بیمار ہے تو دوسرا عیادت کے لیے، ایک کو کوئی رنج پہنچا ہے، تکلیف پہنچی ہے تو دوسرا صبر کی تلقین کرنے کے لیے آتا ہے۔ فرمایا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، بغیر کسی دنیاوی لالچ کے، بغیر کسی دنیاوی طمع کے، جو میرے دو امتی آپس میں ملتے ہیں پھر میری اور اللہ کی محبت پر ہی جدا ہو جاتے ہیں، آقا نے فرمایا اللہ کی رضا کی خاطر آپس میں دو محبت کرنے والے قیامت کے دن میری کمبلی کی سائے کے نیچے ہوں گے۔ اللہ کی محبت کی خاطر ایک دوسرے سے ملنے والے قیامت کی ہولناکیوں میں فرمایا ان کو میری صحبت اور سنگت کی کملی نصیب ہوگی اور میری صحبت اور سنگت کا سایہ نصیب ہوگا۔ تیسری بات فرمایا ان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار۔ ایک بندہ پہلے کافر تھا، بد عقیدہ تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو صحیح عقیدہ عطا فرمایا، اسلام کی دولت عطا فرمائی، اب وہ پہلے مذہب سے، باطل مذہب اور باطل عقیدے، گندے عقیدے سے مڑ کر صحیح العقیدہ بن چکا، کلمہ پڑھ کے حضور کا امتی بن چکا۔ فرمایا اب اگر اس کے پچھلے کافر رہ جانے والے لوگ اس کو مجبور کرتے ہیں اور اس کو طرح طرح کے لالچ دیتے ہیں کہ واپس پلٹ آؤ، یہ نعمتیں ملیں گی، واپس پلٹ آؤ، یہ آسائشیں ملیں گی، واپس پلٹ آؤ، اتنی آپ کو زمینیں دی جائیں گی، واپس پلٹ آؤ، اتنا پیسہ ملے گا، میرے آقا نے فرمایا جب وہ کفر سے تائب ہو کر مسلمان ہو جائے پھر کفر سے ایسی نفرت کرے جس طرح اپنے آپ کو آگ میں ڈالے جانے سے نفرت کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ یہ آگ میں نہ ڈالا جائے
فرمایا جس طرح آگ سے دنیا میں بچتا ہے ویسے ہی کفر اور کفر کی آلودگیوں اور کفر کے دوستوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ یہ تین چیزیں فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، یہ تین باتیں اللہ اور اس کے رسول سے ایسی محبت، ویسی محبت کسی کے ساتھ نہ ہو۔ جس سے بھی محبت کرے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرے، کفر سے بدعقیدگی سے تائب ہو کر اسلام میں آنے کے بعد پھر اس کفر سے ایسا بچے جس طرح آگ میں ڈالے جانے سے بچتا ہے، محفوظ رہتا ہے۔ فرمایا جس خوش نصیب کے اندر یہ تین چیزیں پائی جائیں اس کو مبارک ہو، اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا ہے، اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب مسلمان کی ظاہری طور پر کچھ علامات بیان فرمائی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر، مجھ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ فلا یؤذی جارہ، اپنے پڑوسی کو اذیت نہ دیا کرے، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچایا کرے۔ فرمایا کہ پڑوسی کو وہی تکلیف نہیں پہنچائے گا، پڑوسی کے حق میں وہ کبھی برائی نہیں کرے گا جس کا ایمان اللہ پر ہے، مصطفیٰ پر ہے، قیامت کے دن پر ہے۔ اور دیکھو جس کی شرارت سے، جس کے غصے سے اور جس کے شر سے اس کا پڑوسی تنگ ہے اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر اس کو بد دعائیں دیتا ہے، اس کے شر سے بچنے کے لیے لوگوں کو بتاتا رہتا ہے کہ میرا پڑوسی بڑا شریر ہے، فرمایا اس کو چاہیے کہ اپنے ایمان پر نظر ثانی کرے۔ جس کا اللہ پر ایمان ہے، مجھ پر ایمان ہے، قیامت کے دن پر ایمان ہے، وہ مومن کبھی بھی نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ عمل سے، نہ فعل سے، نہ آنکھوں سے، جسم کے کسی عضو سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، فرمایا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، مجھ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ گھر آئے ہوئے مہمان کی عزت کرے۔ گھر آئے ہوئے مہمان کی عزت کرے، اور مہمان کی عزت کس طرح کرے؟ فرمایا اگر اس کا مہمان 3 دن اس کے پاس رہنا چاہے تو ان 3 دنوں میں اپنی روٹین سے ہٹ کے اس کو اچھا کھانا کھلائے، اور 3 دن کے بعد اگر مہمان رہنا چاہتا ہے تو پھر وہ جو خود گھر میں پکتا ہے، خود کھاتا ہے، پھر اسی کے ذریعے اس کی خاطر تواضع کرے۔ لیکن مہمان کو بھی فرمایا کہ مومن کبھی اپنے بھائی کو گناہگار نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ مومن کیسے اپنے بھائی کو گناہگار نہیں کرتا؟ فرمایا وہ کسی کا مہمان بن کے جائے اور میزبان غریب ہو، اس کو کھلانے کے لیے اس کے پاس کچھ موجود نہ ہو اور یہ وہیں دھرنا مار کے بیٹھا ہو، تو فرمایا یہ اس کا گناہگار کرنا ہے، وہ دل میں طرح طرح کے خیالات پیدا کرے گا۔ جو سورہ احزاب میں احکامات نازل ہوئے ان میں کیٹیگوریکل وضاحت کے ساتھ صحابہ کو فرمایا گیا کہ جب میرے نبی تمہیں دعوت کے لیے بلائیں اسی ٹائم پہ پہنچا کرو جب کھانا تیار ہو جائے، کھانا پکنے سے پہلے آ کر بیٹھ جانا اور کھانا پکنے کا انتظار کرنا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور جب کھانا فَإِذَا طَعِمْتُمْ، جب کھانا کھا چکو فَانْتَشِرُوا، پھر میری محبوب کی بارگاہ میں بیٹھا نہ کرو، فوراً اٹھ جایا کرو، چونکہ میرے محبوب کی سنت یہی ہے۔ میرا محبوب بتاتے ہوئے حیا فرماتا ہے، شرم فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے اللہ حق بات بیان کرنے میں کیوں حیا فرمائے گا؟ اصل زندگی کا طریقہ کسی کے پاس جانے کا ادب تو یہ ہے کہ جتنی دیر کے لیے آپ کو بلایا جائے اتنی دیر کے لیے جائیں۔ تو میزبان کو بھی خوشخبری دی جنت کی، مہمان کو بھی بتایا کہ تو نے بھی رہنا ہے تو کم سے کم دن میں
تو نے وہاں ٹھہرنا ہے تاکہ تمہارے ٹھہرنے کی وجہ سے میزبان کسی مشکل کا شکار نہ۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ آقا علیہ السلام کے مہمان آیا کرتے تھے، قربان جائیں آقا کی میزبانی پر۔ آقا علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو ازواج مطہرات کے پاس بھیجا، جائیں پتہ کریں۔ 9 ازواج مطہرات تھیں، ایک قول کے مطابق 11 ازواج مطہرات تھیں، تیسرے قول کے مطابق 13 ازواج مطہرات تھیں، نام سب کے آئے ہیں۔ ان 9، 11 یا 13 گھروں میں پتہ کروایا گیا فقر و فاقہ کا یہ عالم اور دونوں جہانوں کے سردار اور شہنشاہ کے گھر میں فقر و فاقہ کا یہ عالم کہ ان 9، 11، 13 گھروں میں مہمان کی تواضع کے لیے کوئی روٹی کے سوکھے ٹکڑے بھی نہ ملے۔ تمام ازواج مطہرات نے کہلا بھیجا، حضور ہم ساری روزے سے ہیں، کئی دنوں سے ہمارے گھر میں کھانے پکانے کا کچھ موجود نہیں ہے۔ کسی ایک گھر سے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے تھوڑا سا سرکہ اور چند روٹی کے سوکھے ٹکڑے آقا علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے گئے۔ آقا علیہ السلام نے ان کو پانی کے اندر بھگویا، جب وہ نرم ہو گئے مہمان کو ساتھ بٹھا کے میرے آقا نے ان پانی میں بھگوئے ہوئے لقموں کو تناول فرمانا شروع کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام روٹی کے سوکھے ٹکڑے پانی میں بھگوئے ہوئے تناول بھی فرما رہے ہیں اور خوش بھی ہو رہے ہیں کہ سرکہ کیسا ہی اچھا سالن ہے، سرکہ کیسا ہی اچھا سالن ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے زندگی گزارنے کا یہ طریقہ بتایا کہ رزق حلال میں سے، گھر میں سے جو کھانے کی چیز میسر آ جائے اس میں عیب نہ نکالے جائیں بلکہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر ایک آقا علیہ السلام کا مہمان آیا، آقا کے گھر میں کھلانے کے لیے کچھ موجود نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا کون ہے میرے غلاموں میں جو میرے غلام میرے مہمان کی میزبانی کرے گا؟ ایک غلام کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں لے جاتا ہوں۔ اتفاق کے ساتھ اس غلام کے گھر میں 2 روٹیوں کا آٹا پڑا تھا، بندے 4 ہیں گھر کے، خود بیوی 2 بچے، 2 روٹیاں پکنی تھیں، آدھی آدھی روٹی خود تناول کیا کرتے تھے۔ لیکن آقا علیہ السلام کے مہمان کی میزبانی کے لیے یہ تیار ہو گئے، ان کو لے آئے، بیوی کو کہا کہ آقا کا مہمان ہے، بھوکا ہے، کئی دنوں کے سفر پر ہے، آج ہم نے بھی پانی پی کے گزارا کرنا ہے، بچوں کو بھی پانی پلا کے سلا دینا ہے۔ میں جب ان کے سامنے کھانا رکھوں، چونکہ طریقہ یہ ہے، سنت یہ ہے کہ میزبان مہمان کے ساتھ مل کے کھانا کھاتا ہے، تو جب میں اس کے سامنے کھانا رکھوں آپ نے چراغ بجھا دینا ہے، دیا بجھا دینا ہے، میں خالی ہاتھ روٹی کی طرف لے جاؤں گا اور خالی ہاتھ منہ کی طرف لے آؤں گا، اس بہانے سے تاکہ آقا کا مہمان جی بھر کے کھانا کھا لے۔ حضور کو راضی جو کرنا ہے، دھولن کو راضی جو کرنا ہے، سجن کو راضی جو کرنا ہے، ساجن کو راضی کرنے کے لیے مصطفیٰ کے غلام جو سب کچھ قربان کر کے آئے تھے، دیکھیں کیسے کیسے جتن کرتے ہیں محض اس لیے کہ آقا راضی ہو جائیں، مصطفیٰ راضی ہو جائیں۔ بیوی نے شوہر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چراغ بجھا دیا، یہ خالی ہاتھ روٹی کی طرف لے جاتا، خالی ہاتھ منہ کی طرف لے آتا اور اونچی آواز میں منہ کو چباتا رہا تاکہ مہمان کو پتہ چلے کہ میں بھی ساتھ کھا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام کو اس سارا جو یہ معاملہ ہوا اس کی خبر ہو گئی کہ میرے مہمان کی میزبانی کرتے ہوئے میرے غلام نے اپنے بچوں کا کھانا قربان کر دیا، خود بھی بھوکا رہا، بیوی کو بھی بھوکا رکھا، بچوں کو بھی بھوکا رکھا، محض اس لیے کہ مصطفیٰ کا مہمان جی بھر کے کھانا کھا لے، پیٹ بھر کے کھانا کھا لے۔
فجر کی نماز کے ٹائم جب یہ میزبان اور مہمان دونوں مسجد نبوی شریف میں آئے، قربان جائیں آقا پر، آقا نے مصلی امامت چھوڑ کے مسجد نبوی شریف کے دروازے پر جا کے اپنے اس غلام کا استقبال فرمایا. حضور نے سینے سے لگایا، فرمایا میرے غلاموں، رات اس نے مصطفیٰ کے مہمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانے کے لیے جو عمل کیا ہے، اس عمل کو دیکھ کر ساری رات اللہ خود مسکراتا رہا ہے. وہ رب جو مسکراہٹ سے پاک، جو ہنسنے سے پاک، جو اللہ تبارک و تعالی مسکراہٹوں کی کیفیات سے پاک ہے، آقا نے فرمایا میرے اس غلام کے اس عمل کو دیکھ کر فرشتوں کے جھرمٹ میں اللہ بھی اس کے عمل پر مسکراتا رہا ہے. کہ میرے فرشتوں دیکھو تو صحیح کہ میرے محبوب کا غلام محبوب کے مہمان کی مہمان نوازی کس طرح کر رہا ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، فرمایا مومن وہ ہے جو گھر آئے ہوئے مہمان کی عزت کرے. وہ بھی مہمان ہوتا ہے. ہمارے ہاں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں آپس میں، بھائیوں کے بہن کے ساتھ، بھائی کے بھائی کے ساتھ، باپ کے بیٹے کے ساتھ. پھر خوشی کے موقع پر ایک دوسرے کو منانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو دوستو اس وقت اگر کوئی ناراض تھا آپ کے پاس چل کے آیا ہے تو اس کو سینے سے لگانا، خوش آمدید کہنا، یہ بھی مومن کی علامت ہے. گھر جو بھی چل کے آیا ہے وہ مہمان ہے. ایسے بھی پتھر دل لوگ ہیں. ہمارے مدرسے میں 2 بچیاں پڑھتی تھیں، یتیم تھیں. دورہ حدیث انہوں نے مکمل کیا. ڈیرہ غازی خان کی کسی اچھی فیملی سے ان کا تعلق تھا. ان کی ماں نے شادی طے کی تو اس باجی اس بی بی کے دونوں بھائی اس لیے ناراض ہو گئے کہ آپ نے بیٹیوں کا رشتہ ہمارے کہنے پر طے کیوں نہیں کیا. وہ بیچاری جتن کرتی رہی، بڑی بہن تھی، سر میں سفیدی آ چکی تھی، ماں کے قائم مقام تھی. چونکہ آقا نے فرمایا خالہ اور بڑی بہن ماں کے قائم مقام ہوتی ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کل آئیں گے، آپ آج شفقت کریں، میری بیٹیوں کے آپ استاد ہیں، میرے ساتھ چل کے میرے بھائیوں کو مناتے ہیں تاکہ وہ میری خوشی سے باہر نہ ہوں، میری خوشی کو وہ بھی اٹینڈ کریں، میری خوشی میں شریک ہوں. 10 بجے سے لے کر یقین کریں رات کے 10 بج گئے. آخر کار اس ماں کی قائم مقام، ماں کے مقام پر پہنچی ہوئی بہن نے چادر اتار کے پاؤں پر رکھی. مہربانی کریں. وہ چادر کو پاؤں کے نیچے رونتے ہوئے یہ کہہ کر چلے گئے کہ اگر آنا ہوتا تو صبح ہی کہہ دیتے آنا ہے، جب نہیں آنا تو اب قرآن بھی ہماری جھولی میں رکھو تو ہم آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم وہ منافق لوگ ہیں جو کلمہ حضور کا پڑھتے ہیں اور عادتیں کافروں سے بھی بدتر ہیں. ٹھیک ہے نا. شادیوں میں ایک یہ طریقہ ہوتا ہے ہماری منافقت کا، اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بیٹے کی شادی ہے یا بیٹی کی شادی ہے، اس کی رخصتی سے ایک رات پہلے جو ہمارے ہاں جاگے کی رسم ہے، اس جاگے کی رسم میں ہمارا جنوبی پنجاب کا کلچر کوئی مختلف ہے. ڈھول بھی بجایا جاتا ہے، احباب کچھ مرد حضرات جھمر وغیرہ بھی ڈالتے ہیں. شریعت ایسی رسومات کی مخالفت نہیں کرتی جو شریعت کے خلاف نہ ہوں. شادی پہ ڈھول بجانا خود حضور کا حکم ہے. فَانْكِحُوا بِالْغِرْبَالِ، ڈھول بجا کے نکاح کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ خوشی ہو رہی ہے، نکاح ہو رہا ہے. آلِنُوا هَٰذَا النِّکَاحَ، اعلان کرو ڈھول کے ذریعے کہ نکاح ہو رہا ہے. فَانْكِحُوا بِالدُّفُوفِ، نکاح پر دف بجاؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. اما عائشہ صدیقہ کو فرمایا کہ انصار اپنی بیٹیوں کی شادی جب رخصتی کرتے ہیں تو دف بچیاں بجاتی ہیں اور وہ کچھ ترانے گاتے ہیں، تو ایسی بچیاں ان کے پاس بھیجیں، وہ ان کو پسند کرتے ہیں. خود یوم بعاث ایک دن تھا آقا علیہ السلام کے آباء و اجداد کے دلیری کا،
اس دن حضور کے گھر میں بچیاں دف بجا کے کچھ پاکیزہ کلام پڑھ رہی تھی حضور کی موجودگی میں. حضور نے منع نہیں فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث پاک. تو ایسی رسوم و رواج جو شریعت کے خلاف نہ ہوں، شریعت ان کی مخالفت نہیں کرتی. رقص کرنا خود صحابہ کرام سے ثابت ہے. رقص جس طرح آپ اس کو اپنی زبان میں جھمر کہہ لیں، ایسا رقص کئی کتب حدیث میں، بلکہ اما عائشہ صدیقہ کو حضور نے پردے کی اوٹ کے پیچھے جو حبشہ سے حضور کے غلام آئے تھے مسجد نبوی شریف میں رقص کیا تھا، اور رقص پر کہتے تھے محمد عبد صالح، محمد عبد صالح. اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں کفر کے اندھیروں سے نکال کر حضور کی غلامی عطا فرمائی ہے. وہ رقص کرتے تھے. تو ایسی رسوم و رواج، مطلب دولہے کو تیل لگایا جاتا ہے، سیرا بندی کی جاتی ہے، یہ رسومات اسلام کے خلاف نہیں ہیں اور نہ اسلام کا حصہ ہیں. کوئی کرے تو ثواب نہیں ملتا، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ملتا. لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے دوستو کہ جب بیٹے اور بیٹی کی شادی ہو جائے یا دوسرے دن کرنی ہو، اس سے ایک رات پہلے ہم غریبوں کی بیٹیوں کے مجرے کرواتے ہیں، غریبوں کی بیٹیوں کو نچواتے ہیں، ان پر پیسے خرچ کرتے ہیں. دوسرے دن منافقت کا یہ عالم ہوتا ہے، اپنی بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کر رہے ہوتے ہیں. وہ جن کو سٹیجوں پہ بلا کے نچواتے ہیں وہ جاگیرداروں کی بیٹیاں نہیں ہوتی، وہ مل اور آنر کی بیٹیاں نہیں ہوتی. وہ اپنے پیچھے ایک بہت بڑی سٹوری رکھتی ہیں. وہ بیچاریاں ماں باپ کو قربان کر کے جسم کو بیچ کے گھر کا چولہا جلانے کی کوششیں کر رہی ہوتی ہیں. یہ جسم نوچتے ہیں، پیسے ڈالتے ہیں، راتیں رنگین بناتے ہیں، شراب پیتے ہیں، لیکن دوسرے دن جب اپنی بیٹی کی رخصت کی وقت آتا ہے تو قرآن اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں. یہ بڑے لوگوں کا بھی یہی حال ہے، چھوٹے لوگوں کی بھی یہی منافقت ہے. اس سے بڑھ کر بھی کوئی آقا کی شریعت کے ساتھ منافقت ہو سکتی ہے جو ہم کریں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے ساتھ اس سے بھونڈا مذاق بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کریں. نعرے بلند کریں گے کہ دین پر مرنا قبول ہے، یہ کوئی نہیں کہے گا کہ دین پر جینا بھی قبول ہے، دین پر زندگی بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ہر کوئی کہے گا، لیکن غلامی رسول میں حضور کا اسوہ قبول نہیں ہے، آقا کی سنتیں قبول نہیں ہیں، حضور کے طریقے قبول نہیں ہیں. وہ محبوب، وہ محب منافق ہے جس میں محبوب کی اداؤں کا چرچا نہ ہو. وہ محب اگر محبت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ سیدہ کائنات آپ کی عصمت پر میری جانیں قربان، میرا سب کچھ قربان، مگر بیٹی کو اس نے بے حیا بنا رکھا ہے، تو اس سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں ہے. جو یہ دعویٰ کرے ازواج مطہرات میری مائیں ہیں، لیکن بیٹیوں کو وہ گندا کردار دے، بیٹیوں کو دور جدید کے دجالی فتنوں کی آماجگاہ بنائے، اور پھر یہ کہے کہ میں حضور کی شہزادی سیدہ کائنات کا غلام ہوں، وہ بے ایمان مومن نہیں ہے، بے ایمان ہے، منافق ہے. ہم منافقت کر رہے ہیں آقا کے دین کے ساتھ. اس کے بعد پھر آقا علیہ السلام نے ایک اور علامت بیان فرمایا کہ مومن وہ ہے جو اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے، اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے. اگر اس کے پاس اچھی بات نہیں ہے تو پھر خاموشی اس کے لیے بہتر ہے، خاموشی اس کے لیے بردباری کی علامت ہے. آقا نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ گرفت ان بندوں کی ہوگی جو دنیا میں زبان سب سے زیادہ استعمال کرتے ہوں گے. جو کثرت سے جتنی زیادہ زبان استعمال کرے گا اتنی پکڑ اس کی زیادہ ہوگی. دوسری بات آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے مومن بھائی کے لیے وہ بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اپنے لیے ہم یہ پسند کرتے ہیں نا کہ ہماری عزت ہو، تو حکم ہے مومن کی بھی عزت کر. اپنے لیے پسند یہ ہے کہ میری عزت کی طرف، میرے گھر کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے، تو پھر
تجھے بھی مومن بھائی کے لیے پسند کرنا پڑے گا کہ اس کی عزت کی حفاظت کرنی پڑے گی، اس کے گھر کی طرف بد نگاہی نہیں کرنی پڑے گی۔ فرمایا جو یہ کرے وہ سمجھ جائے کہ اس کے اندر ایمان کی علامت موجود ہے، مومن ہونے کی علامت موجود ہے۔ تیسری علامت فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے مضبوط دیوار کی طرح ہے۔ یشد بعضہ بعضا، فرمایا جس طرح اینٹیں ایک دوسرے کو آپس میں پکڑ کے دیوار کو مضبوط کرتی ہیں، مومن وہ ہے جو کسی دوسرے مومن کو گراتا نہیں ہے، اس کے لیے گڑھے نہیں کھودتا بلکہ گرے ہوئے کو اٹھاتا ہے۔ گرانا تو ہر ایک کو آتا ہے، لیکن گرتوں کو تھام لینا اصل میں کمال یہ ہوتا ہے۔ ہر دوسرا شخص اپنے مد مقابل کے لیے ہر وقت گڑھا کھودنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ اقبال نے کہا مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی، مومن تب کہلائے گا، مصطفیٰ کا امتی تب کہلائے گا، تیرے ایمان کی حقانیت، تیرے ایمان کی سچائی اس وقت اس پر مہر تصدیق ثبت ہوگی جب تو گروہوں کو تھام کے سنبھال کے معاشرے کا اچھا فرد بنائے گا۔ اگر تو بھی گڑھے کھودتا ہے، تو بھی گرانے کی کوشش کرتا ہے، تو آقا نے بتا دیا ہے، فرمایا وہ پھر اپنے آپ کو مومن نہ سمجھے، مومن نہ سمجھے۔ ٹائم کیا ٹھیک ہے؟ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا واللہ لا یؤمنو، 3 مرتبہ حضور نے قسم کھائی، واللہ لا یؤمنو، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ قیل من یا رسول اللہ، حضور کون سا بد نصیب مومن نہیں بن سکتا؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بواقعہ، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، جس کی شرارت سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، پڑوسی کی بیٹی کا سارا شجرہ نسب بیان کرتا ہے، پڑوسی کی بیوی کے دنیا جہان کے مردوں کو یار بناتا ہے اور اس کو فاحشہ ثابت کرتا ہے۔ پڑوسی مر جائے، بجائے اس کے کہ اس کے گھر میں راشن بھجوائے، بجائے اس کے کہ یتیم بچوں کی کفالت کرے، بجائے اس کے کہ بیوہ کی سرپرستی کرے، جس کو میرے آقا نے فرمایا بیوہ کی سرپرستی کرنے والا، یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرنے والا ایسا ہے جیسے وہ اسلام کی سرحد پہ کفار کے خلاف جنگ کر رہا ہو۔ بجائے یہ عمل کرنے کے، ہمارے شیر عزتوں کے طلبگار بن کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب موقع ملے بیوہ پر جھپٹیں، کب موقع ملے یتیم بچوں پر جھپٹیں۔ فرمایا وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ 3 مرتبہ ارے تاجدار کائنات فرما دیں وہ مومن نہیں ہو سکتا، پھر دنیا کی کوئی طاقت ہے جو اس کو مومن بنا دے؟ یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا جس کی شرارت سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، وہ 100 مرتبہ دعوے کرے مومن ہونے کے، وہ بے ایمان مومن نہیں ہو سکتا۔ آقا نے فرمایا اللہ نے پڑوسی کے اس قدر حقوق نازل فرمائے، مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں وراثت میں حقدار نہ ٹھہرے۔ آگے احادیث بہت ساری ہیں، لیکن صرف ایک حدیث مبارک۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مثل المؤمنین، مومنوں کی مثال ایک دوسرے پر تراحمہم، رحم کرنے میں، وتوادہم، محبت کرنے میں، وتعاطفہم، اور ایک دوسرے پر شفقت کا مظاہرہ کرنے میں، کالجسد، ایک جسم کی مانند ہے، اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد، فرمایا نہیں دیکھتے کانٹا پاؤں میں چبھتا ہے، روتی آنکھیں ہیں۔ فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، کسی ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے دوسرا اس کا درد محسوس نہ کرے، فرمایا وہ ایمان کی مٹھاس سے محروم ہے، ایمان کی حلاوت سے محروم ہے۔ فرمایا ایک جسم کی مانند ہیں، جس طرح کانٹا پاؤں میں چبھتا ہے،
اس کا درد پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ فرمایا مومن وہ ہے جو دوسرے مسلمان کی تکلیف کو محسوس کرے۔ اس لیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں کی، اسلام کا جو فلسفہ جہاد ہے دوسروں، وہ دفاعی ہے۔ وہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی قوم کافر سوئی پڑی ہو، رات کے اندھیرے میں جا کے آپ ان پر حملہ کر دیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دفاعی ہے اسلام کا جہاد کا، کوئی آپ پہ حملہ کرے دفاع میں آپ اس پر حملہ کریں، یا یہ کہ اسلام کی فتوحات ہو رہی ہیں اس قوم پر جا کے پہلے اسلام پیش کریں، قبول کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو کہیں کہ ٹیکس آپ نے پے کرنا ہے، زمینوں کا خراج دینا ہے، اگر وہ مان جائیں تو ٹھیک ہے، اگر یہ دونوں شرائط نہ مانیں تو پھر آپ ان کو کہیں کہ آؤ پھر جنگ کرتے ہیں، آؤ پھر جنگ کرتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اسوہ عطا فرمایا کہ دنیا کے کسی کونے میں اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی جو تم نے میری نبوت پر بیعت کر رکھی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی اذیتوں کا، ان کے دکھوں کا دکھ تمہیں محسوس ہونا چاہیے۔ ہم نہیں ٹھیکہ اٹھاتے چلیں کشمیر کے مسلمانوں کا، ہم نہ ٹھیکیدار بنے فلسطین کے، ہم نہ ٹھیکیدار بنے برما کے، لیکن اپنی حد تک پڑوسیوں میں تو سب کچھ کر سکتے ہیں نا، قرب و جوار میں یہیں سے آغاز کریں تاکہ آقا علیہ السلام کے ان فرمودات کے مصداق بن سکے۔ یہ چند علامات تھیں آقا علیہ السلام نے جو مومن کی بیان فرمائی ہیں، جن کے پاس یہ نہیں ہیں وہ کوشش کریں ان علامتوں کو اپنے اندر پیدا کریں، جن کے پاس ہیں وہ اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لائیں، اللہ نے انہیں ایمان کی مٹھاس، ایمان کی چاشنی اور ایمان کی حلاوت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں کو آباد رکھے، اللہ کریم آپ کو ڈھیروں ڈھیروں خوشیاں نصیب فرمائے، آپ کی اولادوں کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو قیامت کی صبح تک آباد و شاد فرمائے۔ آپ سب کے جتنے بچے بچیاں